بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مال۔ اب مال صرف پیسے کو ہی نہیں کہتے، مال کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ہم نے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مال باعث نجات کس انداز میں ہے، کس طرح ہے، اور باعث زوال اور باعث وبال کس طرح ہے۔ آج کے اس نشست میں جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کیے دیتا ہوں۔ عالمی اسلام کی عظیم قاری قرآن، چیئرمین ادارہ صوت القرآن پاکستان، میری مراد حضرت قاری پروفیسر محمد مشتاق انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسری جو شخصیت موجود ہیں، عالم اسلام کے عظیم اسکالر، جن کا دینی و دنیاوی دونوں علوم پر گہری نظر ہوتی ہے، اور بالخصوص دور حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا ہر جملہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اگر یوں کہیں کہ ہر جملہ ہمارے ناظرین کی اشحد ضرورت ہے تو یہ بالکل ناحق نہیں ہوگا۔ میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر ظہیر عباس قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، ہم آپ ہی سے آج کے موضوع پہ آتے ہیں کہ مال، جیسا کہ ابتدا میں انٹرو میں نے کہا ہے کہ مال، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مال باعث برکت، باعث نجات اور باعث تسکین کس صورت میں ہے، اور یہی مال باعث وبال، باعث عذاب کس انداز میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور اقرا ٹی وی کا بہت ممنون و متشکر ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں بڑے خوبصورت موضوع پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ دوسری خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، نامور قاری، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، جناب حضرت قاری المقری پروفیسر مشتاق انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دلوں کو تسکین اور جو ہے وہ خوشی بخش رہے ہیں۔ رب کائنات ان کا سایہ دراز فرمائے۔ آمین۔ مال ایک ایسا لفظ ہے اور ایک ایسا حرف ہے جو قرآن نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو قرآن کا لفظ ہے یہ، جو کہ بڑی برکت والا ہے۔ مال کن چیزوں میں یا کن وجوہات سے خوشی دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، بلکہ آیت نمبر 2 ہے۔ ایمان والوں کی رب کائنات نے نشانی بیان فرمائی ہے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والے جو ہیں ان کو تسکین دیتا ہے مال، کیونکہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو انہیں مال اللہ نے دیا ہے، وہ دولت کی صورت میں مال ہو، وہ علم کی صورت میں ہو، اعمال صالحہ کی صورت میں ہو، جائیداد کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، یا پھر اچھے دوستوں کی صورت میں ہو، اچھے کاروبار کی صورت میں ہو، یا اچھے عہدے کی صورت میں ہو، یا پھر اچھی ذمہ داری کی صورت میں ہو۔ تو مال یوں کہہ لیں کہ گولڈ کی صورت میں ہو، یا پھر خزانوں کی صورت میں ہو، وہ جائیداد اور زمین اور وراثت کی صورت میں ہو، وہ گاڑی کی صورت میں ہو، تو کسی بھی صورت میں جو مال ہے، مومنین ومما رزقناہم ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو صرف اپنے خزانے نہیں بھرتے، جو اپنے مال میں غریبوں کا حق رکھتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق رکھتے ہیں، ماں باپ کا حق رکھتے ہیں،
دوست و احباب کا حق رکھتے ہیں، اور پھر جب وہ مال زیادہ ہو اور ان پر زکوٰۃ ادا کرنا یا صدقہ کرنا واجب ہو جائے تو اس صدقہ و زکوٰۃ کو بھی اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان پر حج واجب ہو جائے مال زیادہ ہو جانے کی وجہ سے حج ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری وہ صورتیں ہیں جو مال کو خرچ کرنے کے بعد باعث عزت بناتی ہیں۔ اس وجہ سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، جان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ یہ مال یوں کہہ لیں دونوں جہانوں میں عزتوں کا، ترقیوں کا، شہرتوں کا، بلندیوں کا اور انسان کے لیے سکھ اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ ہمیں مال دے دے، کسی بھی صورت میں رب مال دے، تو اس میں ہم یہ یقین جان لیں کہ جس کا حصہ جو بنے گا ہم اپنا بھی استعمال کریں گے اور اس کا حصہ اس تک پہنچائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک آقا علیہ السلام شاہ فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو خوش دلی کے ساتھ اس کی میزبانی کرو، کیونکہ جو تم اسے کھلاؤ گے وہ تمہارا اپنا رزق نہیں ہوگا بلکہ وہ رزق ہے جو شب برات رب کائنات نے مہمان کا حصہ تمہارے مال میں دیا تھا۔ خوش ہو کر دو گے تو برکت ملے گی اور بھی ملے گا، اور اگر ناخوشی سے دو گے تو پھر برکت اٹھا لی جائے گی، جتنا مرضی کماتے پھرو برکت پھر کبھی پوری نہیں پڑنے والی۔ تو مال عزت اس صورت میں دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور انسانیت پر خرچ کیا جائے، اور یہ ان کا حصہ ان کا حق سمجھ کر خرچ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو میں نے کیا وہ میرا احسان ہے، احسان سمجھ کے ہم خرچ کریں گے تو دیا ہوا بھی چلا جائے گا۔ یہی سوال میں حضرت قبلہ قاری صاحب آپ سے کروں گا، لیکن جس طرح پروفیسر صاحب نے مال کی ایک قسم علم کی صورت میں کہی ہے، تو آج کے دور میں اگر جو بھی صاحب فن ہے، صاحب علم ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہ کیا وہ حقیقتاً اور کما حق ہو اپنے شاگردوں تک، اپنے تلامذہ تک پہنچا رہا ہے جو مال علم کی صورت میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ واہ کیا بات! اب میں علامہ صاحب کی اس بات سے ہی بات کا آغاز کروں گا کہ جہاں گفتگو کرتے ہوئے وہ بام عروج کی طرف لے گئے۔ بات یہ ہے کہ مال کہا گیا، علم کو بھی مال کہا گیا، اور علم سب سے بڑا مال ہے، واہ بے شک، سب سے بڑی جاگیر ہے، سب سے بڑی جائیداد ہے، مگر اس میں بھی کنجوسی نہ کی جائے۔ واہ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیتی ہوں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو خرچ کرتے ہیں اس پروردگار کی بارگاہ میں، کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں، کھلے دل سے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ مگر جو تقسیم کرتا ہے علم کی صورت میں ہو، درہم و دینار کی صورت میں ہو، جو تقسیم کرتا ہے، جو وہ تقسیم کرتا ہے، جس طرح سے تقسیم کرتا ہے اور جس نظریے سے تقسیم کرتا ہے اور جتنا تقسیم کرتا ہے، اب اللہ رب العزت کا فرمان قرآن پاک میں ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے وہ خرچ کرتے ہیں، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مال اسی کا تھا، مال اسی نے دیا تھا، اسی کی دین تھی، اور دل بھی اسی کی دین ہے۔ اس کی راہ میں جب اس کی محبت میں مال آئے تو اس کی محبت میں مال چلا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مال کو حج کے لیے استعمال کریں، مال کو جہاد کے لیے استعمال کریں، جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر آپ استعمال کریں۔ جس طریقے سے جتنا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم نے دیا ہے وہ اس کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، میں بڑا قدردان ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک تو دنیا والو یہ سن لو کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سبحان اللہ، ایک 10 گنا دنیا میں دوں گا اور
آخرت کے لیے تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کا قاعدہ ہمارے پاس آ گیا۔ مگر جو بات یہاں کہنا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، میں بڑا معزوز ہوتا ہوں جب یہ بات کرتا ہوں کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو کچھ بھی تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے، یوفا الیکم شیل بی ریپیڈ آن ٹو یو، کہ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اینڈ یو شیل ناٹ بی ٹریٹڈ انجسٹلی، اور تمہارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ مال دیا ہوا اسی کا تھا، دیا ہوا اسی کا تھا، اور آپ نے کھلے دل سے تقسیم بھی اس کی راہ میں کر دیا۔ اور اگر آپ شاداں ہیں، مال خرچ کر کے فرحاں ہیں، اور آپ کو دلی راحت نصیب ہوتی ہے، تو یہ تو آپ گویا کہ مقدر کے سکندر ہوئے، گویا کہ آپ مقدر کے دھنی ٹھہرے کہ اسی کی دی ہوئی متاع تھی، اسی کی راہ میں آپ نے خرچ کر دی اور اس کو بھی راضی کر دیا، اور اہل کائنات کی، غریبوں کی، یتامہ کی، مساکین کی، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تمہارے مال میں حصہ ہے، تمہارے اقربا کا حصہ ہے، یتامہ کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، دیگر بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے۔ جو مال تمہارے پاس آتا ہے وہ تمہارا صرف نہیں ہے، تمہارا صرف اتنا ہی ہے جو کچھ تم نے کھا لیا اور جو کچھ تم نے پہن لیا۔ اب اس بات کے اوپر پہنچتے ہیں کہ جو کچھ اس نے دیا ہوا تھا اسی انداز سے، اسی کھلے دل سے تم نے اس کی بارگاہ میں جب سودا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ بہتر قدردان ہے، اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا، یہ کائنات کیا ہے، عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، جنتیں، حق نے سب کچھ دیا آپ کے نام پر۔ جو جتنا مال، دولت، متاع، مال و دولت دنیا، یہ ساری چیزیں اسی کے نام کے اوپر جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اسی کی رضا، اس کی رحمت آپ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، آپ سے ایک میں کویسچن کروں گا، جو یہ کہہ لیں کہ ہر دماغ یا ہر سوچ کا عکاس ہے، وہ یہ کہ جب کوئی بندہ اپنی محنت سے، کوشش سے کچھ حاصل کر لیتا ہے، چاہے یعنی کہ مال، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری اکلوتی کوشش ہے، میری انفرادی کوشش سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں ہی پھر اس کا یعنی کہ وہ وہاں پہ آ کے عقل کل بن جاتا ہے۔ اس صورت میں دین متین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں کہ کیا ہم سیلف میڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا سوال یہ ہے۔ تو میرے حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں سیلف میڈ ہوں، اگر یہ جملہ بولیں تو ٹھیک ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ میں سیلف میڈ ہوں یا فلاں سیلف میڈ ہے، مطلب کہ وہ اپنی محنت سے ہی کچھ بنا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کیا کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے یہ کوششیں کی، میں نے یہ کیا، اس نے کیا کیا، جی ٹھیک ہے۔ بالکل وہی بات کر رہا تھا کہ سیلف میڈ، یہ جو کانسیپٹ ہے سیلف میڈ کا، یہ سراسر غلط ہے، یہ ہمارا اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں سیلف میڈ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے اللہ کے فضل سے بڑی محنت کی ہے، اس وجہ سے اللہ نے اسے ترقی کی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ آپ کا جو بولا ہوا جملہ ہے، اس جملے میں جب اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور عزت بھی دے گا، عاجزی اور انکساری کا اظہار۔ یوں کہہ لیں کہ مومن اپنے ہر عمل کی نسبت اللہ کی عطا کی طرف کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور دعا بھی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا مولا میرا کچھ نہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے، اور یہ بات صرف میری نیت میں ہی نہیں بلکہ یہ الفاظ میری زبان پر بھی ہیں۔ اگر زبان پر الفاظ رکھنا ضروری نہ ہوتے تو ہمارے نبی علیہ السلام یہ دعا ہی نہ کرتے، اور یہ قرآن کا حصہ اور جز اور آیت ہی نہ بنتی۔ سو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اتنی محنت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا۔ سو سیلف میڈ کا کانسیپٹ ٹھیک بھی ہے اللہ تعالیٰ کے طرف نسبت کرنے کی وجہ سے، اور بالکل غلط بھی ہے صرف اپنا ہی کمال سمجھنے کی وجہ سے۔ تو جو یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت تھی، میری قربانیاں تھیں، میں بھوکا رہا، میں پیاسا رہا، میں فیملی سے دور رہا، میں نے قربانیاں دی ہیں اور یہ صرف میرا ہی کمال ہے، اور میں نے دور دراز کے دوسرے ملکوں کے سفر کیے، میں نے کچھ نہ دیکھا اور یہ سب کچھ کیا، اور آپ لوگوں نے کیا کیا، اور دوسرے لوگوں کو وہ ڈی ویلیو کرے، تو اسلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو بھائی آئے، ایک اچھا کھاتا کماتا ہوا بھائی دوسرے بھائی کو لے کر آیا، یا رسول اللہ یہ کچھ کرتا نہیں، یہ نکما ہے، باقاعدہ حدیث پاک صحیح حدیث ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نکما ہے، یہ کچھ کرتا نہیں، سو آپ اسے سمجھائیں کچھ کرے۔ آقا علیہ السلام کے رخ انور پر سمائل تھی، آپ سمائلنگ فیس کے ساتھ تھے اور تبسم تھا۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا تمہیں پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ترقی اور رزق میں برکت دی ہے نا، یہ تیرے جس کو تو نکما سمجھ رہا ہے یہ اس کی برکت کی وجہ سے ہے، یہ اس کو کھلانے پلانے کی وجہ سے ہے، یہ اس کی ہر ضرورت بنا مانگے پوری کرنے کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کو نکما مت کہو۔ کسی کو کھلاتے پلاتے ہو تو اللہ اس کی وجہ سے بھی تمہارے مال میں برکت ڈالتا ہے، لہٰذا اپنے مال، اپنی محنت، اپنی کمائی پر مان کرنا، ناز کرنا اور صرف اسے اپنا ہی کمال سمجھ کر دوسرے لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسا زوال دیتا ہے کہ پھر سے کبھی اسے عروج نہیں ملتا۔ اور ہاں جو کسی کی قدردانی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا عروج دیتا ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ آخر میں قبلہ کائی صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ نعتیہ کلام کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو پہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، رکتے ہیں یہی آ کے قدم اہل نظر کے، سبحان اللہ، رکتے ہیں یہی سبحان اللہ، قدم اہل نظر کے
زماں ہے نظمی ہے دل گریا کنا واہ اور نظر سوئے مدینہ واہ سبحان اللہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے کیونکہ مدینے کا سارا جہاں محترم ہے زمین محترم آسمان محترم ہے مدینے کا ہر قافلہ ہے مکرم مدینے کا ہر کارواں محترم ہے دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ